CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق نمبر 3، فصلوں کے تہوار، صفحہ نمبر 17۔ ہندوستان مختلف مذہبوں، تہذیبوں اور روایتوں کے ساتھ ایک زرعی ملک بھی ہے۔ یہاں مذہبی عقائد پر مبنی تہواروں کے علاوہ ایسے تہوار بھی منائے جاتے ہیں جو فصلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تہواروں کو منانے کے پیچھے کئی قدیم روایتیں اور مذہبی عقیدے ہیں۔ کچھ تہوار فصل کی کٹائی سے قبل تو کچھ فصل کٹنے کے بعد منائے جاتے ہیں۔ لوہڑی کا تہوار ہر سال 13 یا 14 جنوری کو پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ لوہڑی کے اگلے ہی دن مکر سنکرانتی کا تہوار منایا جاتا ہے، جو مختلف صوبوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے گجرات میں اترائن، آسام میں بیہو، تمل ناڈو میں پونگل، کرناٹک، کیرل اور آندھرا پردیش میں سنکرانتی، اور کچھ صوبوں میں اسے کھچڑی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اچھی فصل ہونے کی خوشی میں کسان سورج دیوتا اور اگنی دیوتا کی پوجا کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سورج دیوتا اپنی گرمی سے اناج کو پکاتے اور فصل کو پالے اور کہرے کے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ اس دن میلے لگتے ہیں، لوگ گنگا جمنا یا دوسری ندیوں میں نہاتے ہیں اور تل گڑ اور کھچڑی وغیرہ کا دان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17 کے نچلے حصے پر ایک تصویر ہے جس میں مکر سنکرانتی کے موقع پر ایک کسان اپنے کھیت میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 18، 14 یا 15 فروری کو موسم بہار کی آمد بسنت پنچمی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن عام طور پر گھر گھر پیلے چاول پکائے جاتے اور پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ خوشی کے اس موقع پر مختلف قسم کے تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جیسے ناچ گانے اور پتنگ اڑانے وغیرہ کا۔ مارچ کے مہینے میں ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن ہولیکا دہن ہوتا ہے اور اگلے ہی دن رنگ کھیلا جاتا ہے۔ اس موقع پر کسان گیہوں کی بالیاں بھون کر کھاتے ہیں اور آپس میں اناج کی تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اپریل کے وسط میں بیساکھی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن کسان ربی کی فصل کو لہلہاتے اور پھلتے پھولتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ ناچتے گاتے اور بھانگڑا کرتے ہیں۔ اس موقع پر جگہ جگہ مختلف قسم کی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ ستمبر کے مہینے میں کیرل میں دھان کی اچھی فصل پیدا ہونے کی خوشی میں مسلسل 10 دنوں تک اونم کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ان دنوں میں گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، جیسے نوکا دوڑ اور بھینسا دوڑ کے مقابلے وغیرہ۔ صفحہ نمبر 18 کے بیچ حصے میں کسان لوہڑی کے پرو پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھل، پکوان اور دیگر ڈھول نگاڑوں کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 19۔ ان کے علاوہ ہمارے ملک میں فصل سے متعلق دیگر علاقائی تہوار بھی منائے جاتے ہیں، جیسے میگھالیہ کا ونگالا، جو سوڈرم تہوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سلجونگ نام کے سورج دیوتا کو خوش کرنے کے لیے نومبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ یہ کھیتوں میں اچھی فصل کی امید اور موسم سرما کی شروعات کی علامت بھی ہے۔ کیرل کا وشو تہوار اپریل ماہ میں زرعی موسم کی شروعات کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اس طرح لداخ میں لداخ فصل میلہ ستمبر کے مہینے میں فصل کی کٹائی کی خوشی میں لگتا ہے، جو عام طور پر 15 دنوں تک چلتا ہے۔ اس موقع پر ناچ گانے اور تیر اندازی وغیرہ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور اڑیسہ میں نواکھائی تہوار ستمبر کے مہینے میں اور اگادی تہوار کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں مارچ یا اپریل کے مہینے میں
نئی فصل پیدا ہونے کی خوشی میں منائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 19 کے نچلے حصے پر کیرل کا وشو اور اونم کے تہوار کے موقع پر کچھ مہیلائیں ناچتی گاتی ہوئیں۔ صفحہ نمبر 20 لفظ معنی: زرعی، کھیتی سے متعلق، عقائد، عقیدے کی جمع، یقین، قدیم، پرانا، انعقاد کرنا، کسی پروگرام کا ہونا، تقریبات، پروگرام، تیر اندازی، تیر چلانے کا فن۔ غور کرنے کی بات: نمبر 1، ہندوستان ایک زرعی ملک ہے۔ کثیر آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہی ہے، اس لیے کئی ایسے تہوار ہیں جو فصلوں کی کاشت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تہواروں کا تعلق فصل کے بونے سے لے کر کٹنے تک ہوتا ہے۔ نمبر 2، عام طور پر فصلوں کے بونے اور کاٹنے کے 2 موسم ہوتے ہیں، ایک ربیع کی فصل کا اور دوسرا خریف کا۔ ربیع کی فصلوں کا موسم ماہ اکتوبر تا اپریل ہے۔ اس دوران گیہوں، جو، چنا، مٹر، سرسوں اور آلو وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ خریف کی فصلوں کا موسم جون تا اکتوبر ہے۔ اس دوران چاول، جوار، باجرہ، مکئی، تل، مونگ پھلی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ ربیع اور خریف کے درمیان تربوز، خربوزہ، ککڑی، کھیر اور کچھ سبزیاں پیدا کی جاتی ہیں، اسے زائد فصل کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 سوچیے اور بتائیے۔ 1، مکر سنکرانتی کے وقت کون سا موسم ہوتا ہے اور کسانوں کو سورج سے کیا امید ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ 2، بسنت پنچمی کے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ 3، آپ کو کون سا تہوار سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیوں؟ سوالیہ نشان۔ 4، نوکا دوڑ سے کیا مراد ہے اور یہ کس علاقے میں ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ 5، تہوار کے روز آپ کے گھر میں کون کون سے پکوان بنتے ہیں اور انہیں کون بناتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظوں سے بھریے۔ شروعات، میگھالیہ، انعقاد، ستمبر، تیر اندازی۔ 1، خوشی کے اس موقع پر مختلف قسم کی تقریبات کا بھی خالی جگہ کیا جاتا ہے۔ 2، خالی جگہ کاونگالا تہوار جو سوڈرم نام کے تہوار سے بھی جانا جاتا ہے۔ 3، کیرل کا وشو اپریل ماہ میں زرعی موسم کی خالی جگہ کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ 4، لداخ فصل میلہ خالی جگہ کے مہینے میں فصل کی کٹائی کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ 5، اس موقع پر ناچ گانے اور خالی جگہ وغیرہ کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے۔ الف، جنوری، فروری، مارچ۔ بے، بسنت پنچمی، ہولی، لوہڑی۔ صفحہ 22 اپریل، اگست، اونم، بیساکھی۔ یہاں دیے ہوئے جملوں میں ایک لفظ غلط ہے، سبق سے تلاش کر کے اس کی جگہ صحیح لفظ لکھیے۔ 1، ان تہواروں کو منانے کے پیچھے کئی نئی روایتیں اور مذہبی عقیدے ہیں۔ 2، اس تہوار کے دن آدمی سورج دیوتا کی پوجا کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 3، اس موقع پر کسان دھان کی بالیاں بھون کر کھاتے ہیں۔ 4، اپریل کے وسط میں ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ سبق میں کس کا ذکر نہیں آیا ہے، اسے تلاش کر کے لکھیے۔ 1، لوہڑی، ہولی، دشہرا، وشو، اونم، خالی جگہ۔ 2، مہاراشٹر، راجستھان، میگھالیہ، تلنگانہ، پنجاب، خالی جگہ۔ 3، جنوری، فروری، اپریل، ستمبر، جون، خالی جگہ۔ 4، بھانگڑا، ڈرم، گھڑ دوڑ، پتنگ اڑانا، بھینسا دوڑ، خالی جگہ۔ 5، گنگا، جمنا،
तिल गुड़ तेल खाली जगह। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ दी गई इबारत को गौर से पढ़िए। लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 या 14 जनवरी को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। लोहड़ी के अगले ही दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जो मुख्तलिफ सूबों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में उत्तरायण, आसाम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में संक्रांति और कुछ सूबों में उसे खिचड़ी भी कहा जाता है। सफ़ा 23 इबारत में गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सूबों के नाम हैं जो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू वगैरह त्योहारों के नाम हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आप सबक को दोबारा पढ़िए और इस्म के अल्फाज तलाश करके लिखिए। यहाँ दिए गए जुमले पर गौर कीजिए। अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक कहावत है और उसके मानी हैं नुकसान हो जाने के बाद पशेमान होने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी ही एक कहावत और है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। यानी अपनी रविश छोड़कर दूसरों की नकल करने से हमेशा नुकसान होता है। कहावतें ऐसे जुमले होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और ज़्यादा असर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहावत के चंद अल्फाज वह बात बयान कर देते हैं जिसके लिए कई सफ़हात की ज़रूरत हो सकती है। हर कहावत इंसानी तजर्बे का निचोड़ पेश करती है। यहाँ कुछ कहावतें और उनके मानी दिए गए हैं। आप उन्हें पढ़िए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तोता चश्म होना, बेमरवत होना। आधा तीतर आधा बटेर, वह बात या काम जो एक उसूल के तहत ना हो, बेमेल बेजोड़ चीज़। बगुला भगत होना, ऐसा शख्स जिसका ज़ाहिर अच्छा और बातिन बुरा हो। अमली काम। 1. आपके इलाके में फसल से मुतालिक जो त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में मुख्तसर मजमून लिखिए। 2. आप जिन फसलों के नाम जानते हैं उनकी फहरिस्त बनाइए। मीठे बोल। सफ़ा नंबर 24। हम सब बोलते हैं, बातें करते हैं। बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता। अहम बात यह नहीं है कि हम बोल रहे हैं, अहम बात यह है कि हम जो कुछ बोल रहे हैं क्या वह सुनने वालों को अच्छा भी लग रहा है। अगर हमारा बोलना दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारा बोलना फजूल है। मीठी बोली से हमेशा फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान तो भी नहीं होता, लेकिन सख्त लहजा हमेशा नुकसानदेह होता है। मीठी बोली खुद अपने आप को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी। खुदा ने यह छोटी सी ज़बान जो हमारे मुंह में दी है, उससे हम दुनिया को अपना दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। दोस्ती अगर बहुत अच्छी चीज़ है तो दुश्मनी बहुत ख़राब। सवाल यह है कि दुश्मन बनाए ही क्यों जाएं, दोस्त ही क्यों ना बनाए जाएं। बात सख्ती से क्यों की जाए, नरमी से क्यों ना की जाए। सफ़ा नंबर 24 पर एक तस्वीर है जिसमें एक दादी माँ अपने दोनों बच्चों को नसीहत दे रही हैं। सफ़ा नंबर 25। मीठी बोली इंसान का जेवर है। मीठी बोली से इंसान समाज का बेहतरीन फ़र्द बन जाता है, मुल्क का बेहतरीन शहरी बन जाता है। दरअसल बातचीत करने का तरीक़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें छोटे बड़े का लिहाज रखा गया हो, तहजीब और तमीज़दारी का ख्याल भी रहे। आम तौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो सुनने वालों को अच्छे लगें,
جن سے کسی کو بے عزتی محسوس نہ ہو، جن سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بات چیت کرتے وقت لہجہ بھی نرم ہو۔ لہجے کی سختی اور اکھڑپن بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ نرم لہجے میں کی گئی برائی بھی ناگوار نہیں گزرتی۔ سخت لہجے میں کی گئی تعریف بھی پسند نہیں آتی۔ سخت لہجے میں بولنے والا بھدے اور برے الفاظ کا استعمال کرنے والا شخص سماج میں کبھی پسند نہیں کیا جاتا، چاہے اس میں دوسری کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 25 میں ایک تصویر ہے جس میں ایک پرندہ کچھ آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 25 یہاں ختم ہوا۔ سبق نمبر 3 فصلوں کے تہوار ختم ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ منجو کماری، سمئی فنکار محمد مامون عبد العزیز، سمپادن سریندر کمار، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔